أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اس کے معنی بار بار پڑھے جانے والے کے بھی لیے جاتے ہیں، اور اگر اس کو قرن کے معنوں میں لیا جائے، جیسے کہ گرامر کے اصول میں قرن بھی آتا ہے، قرآن بھی آتا ہے، قرون بھی آتا ہے، تو یہ زمانوں کی بات بتا دیتا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کی حسین محفل کا، اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے آپ سب کا ساتھ ہمیں حاصل ہے، خوش نصیبی ہے ہماری۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ اللہ مالک الملک ہمیں وہ علم عطا کرتے ہیں جو ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے، جس میں ہماری بقا ہے اور ہماری آگاہی ہے اور ہماری روشنی ہے۔ اللہ مالک الملک فرما رہے ہیں، ایک زمانہ ہے جو گزر چکا ہے، اس زمانے کو موسیٰ علیہ السلام سے نسبت ہے، جیسے آج کے زمانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے۔ بالکل اسی طرح ایک زمانے کو موسیٰ علیہ السلام سے نسبت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا کردار قرآن کریم نے ایک بہت بڑے زمین پر ایک بہت بڑے اقتدار کے حامل اور اپنے آپ کو زمین کا خدا کہلانے والوں میں سر فہرست فرعون کے اقتدار کے لیے چنا۔ یہ ہم سب جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی ہستی اتنے بڑے مارکے کے لیے تنے تنہا چنی گئی، اور اللہ تعالی نے ایک شخص کی اکلوتی جماعت سے اتنی بڑی امپائر کو چیلنج کیا جس کی تاریخ میں دوسری کوئی مثال نہیں ملتی، اور اتنی بڑی امپائر کو ایک شخص سے تنہا چیلنج کروایا، اور پھر اسی شخص کے ہاتھوں اس پوری امپائر کو دنیا سے مٹا دیا۔ لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کو ماننے والے زمین کے وسائل کے رینگتے کیڑوں کی طرح محتاج ہو گئے، اور اتنی بڑی قدرت اور اتنے بڑے معجزے کو قرآن میں بار بار پڑھنے کے باوجود ہمارا ایمان و یقین اتنی بڑی قدرت کے حامل اللہ پہ نہ بن سکا۔ اذان محترم، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص کتاب سے نوازا تھا، اور ہم نے ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے ان کا اسسٹنٹ بنایا تھا۔ یہ تاریخی طور پر ایک ایبسٹریکٹ ریالٹی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ فَقُلْ نَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ اب ذرا دل تھام کے سنیے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کی ڈیوٹی ہم نے لگائی ایک ایسی قوم کے لیے جو ہمارے قوانین کا انکار کرتی، کذبوا بآیاتنا، جس نے ہمارے قوانین توڑے تھے۔ دیکھیے، یہ خاص طور پر کذبوا بآیاتنا کو میں آج کی منظرنامے میں ریلیٹ کر رہا ہوں۔ آج کا فرعون کذبوا بآیاتنا میں اس فرعون کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون، جسے اللہ کہہ رہے ہیں کذبوا بآیاتنا، اس نے ہمارے حدود توڑے، قوانین توڑے. آج کا فرعون ان تمام حدود کو اسی طرح توڑ چکا ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون نے توڑا تھا. یہ لفظ بڑا معیوب ہے جو ہم کہہ رہے ہیں توڑا. حقیقت یہ ہے، یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں بول رہا ہوں، ورنہ اگر ریالٹی کی بات کی جائے، حق کی بات کی جائے، تو اللہ کے قوانین کو توڑا نہیں جا سکتا. یہ ہماری کم علمی ہے جو ہم یہ الفاظ بولتے ہیں. اصل میں قوانین توڑے کوئی بھی نہیں جاتے ہیں، نہ کوئی توڑ سکتا ہے. اللہ کے قوانین انتہائی محکم اور ایبسٹریکٹ ہیں. اصل میں قوانین بدلے جاتے ہیں، قوانین بدلے جاتے ہیں. یعنی جب آپ پازیٹیو کو ایکٹیو نہیں کرتے اور نیگیٹو کو ایکٹیو کرتے ہیں تو ہم اسے قانون توڑنا کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص نکاح نہ کرے اور زنا کی طرف چلا جائے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس نے قانون توڑا، بلکہ اس نے قانون اپنے لیے بدل دیا، تو اب اس سے نیگیٹو قانون کا شاک لگے گا. تو فرعون نے نیگیٹو قانون اپلائی کیے، تو کیا ہوا؟ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. ظاہر ہے آپ جب 440 ووٹ کو ہاتھ لگا دیں گے تو وہ آپ کو جلا کے خاک کر دیتی ہے. 440 ووٹ کی لائن، اس کی خاص حد کے اندر بھی ایک ری ایکشن سرکل کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ 440 ووٹ کی لائن یا 2000 ووٹ کی لائن کے اندر آ جائیں اس کی سرکل میں، وہ آپ کو جلا کے خاک کر. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً. اور اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم نے جب نوح علیہ السلام کی بات کو مذاق میں اڑایا تو ہم نے انہیں غرق کر کے فرعون کی طرح لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. اور اس پر بس نہیں ہے کہ دنیا میں انہیں ہٹایا گیا منظر سے، آخرہ میں بھی ان کا انتظار ہے. وعاد وثمود واصحاب الراس وقرون بین ذلک کثیرا. اور ماضی کی بہت ساری متمدن، سویلائزڈ اور ڈیولپ کمیونٹیز اور قوموں کو ہم نے دنیا کے منظرنامے سے ہٹایا. جرم کیا تھا؟ جرم یہی تھا کہ اس نے نیگیٹو قانون کو اپلائی کیا. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَدْبِيرًا. سب کو ہم نے موقع دیا، نیگیٹو اور پازیٹو کی شناخت دی، لیکن سب نے نیگیٹو اپلائی کیا تو ریزلٹ سیم آیا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ. اور لوط علیہ السلام کی بستی تو اب تک اپنا حال سناتی ہے اجڑے ہوئے دیار کا. افلم یکونوا یرونها. کیا تمہیں اس سے عبرت نہیں ملتی؟ بل کانوا لا یرجون نشورا. لیکن اس لیے کہ تمہاری بھی عقلیں سلب کر لی گئی ہیں آخرہ کے معاملے کو سمجھنے سے. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا. اور جو لوگ عبرت تماشا اور عبرت نگاہی نہیں رکھتے اور عبرت کو تماشے کی نظر سے دیکھتے ہیں، اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. وہ ہمارے دین اور ہمارے رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں. إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. اور یہ لوگ اپنی آئیڈیالوجیکل بیلانس کو ہی صحیح سمجھتے ہیں، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ ہم اپنی تھیوریز میں کامیاب ہیں. اگر ایسا ہم ثابت قدمی سے نہ جمے رہیں تو ہمیں تو یہ تھیوری اسلام دنیا کے منظرنامے میں بالکل پیچھے رکھ دے. جیسا کہ آج کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر اسلام کو فالو کیا جائے تو ہم تو دنیا کی معیشت میں ناکام ترین لوگ ہوں گے.
لیکن دیکھیے ہوتا کیا ہے، ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے کبھی ایسی کمیونٹیز، ایسے معاشروں اور ایسے افراد کا مشاہدہ کیا جو اپنی خواہشات نفس کے اسیر ہیں؟ افانت تکون علیہ وکیلا، ظاہر ہے کہ آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے. ام تحسب ان اکثرهم يسمعون ويعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا. اب یہ ہے بڑی خطرناک سزا. 44 سورہ الفرقان. اللہ کریم کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت جینیس لوگ نظر آتے ہیں، بڑے عقل مند لوگ نظر آتے ہیں، دنیا کے اسکائی اسکیپرز کے فارمولے بناتے ہیں، لیکن یہ جانوروں سے بدتر ہیں، اس لیے کہ ان کی عقل سلیم جو ان کا انجام انہیں بتائے ہم نے سلب کر رکھی. ام تحسبهم ان اکثرهم يسمعون ويعقلون، کیا تمہارا خیال ہے کہ ان کی اکثریت عقل والی ہے؟ یہ جانوروں سے بدتر ہیں، کیونکہ جانور بھی اپنا مستقبل نہیں دیکھ پاتے. اذان محترم، آج کی نشست آپ کے نام، اور آج کا چیپٹر جو ہے انتہائی ڈائنامک ہے. آج کے چیپٹر میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی اختصار کے ساتھ پوری انسانی تاریخ کا مطالعہ ہمیں دیا. مقصد کیا ہے؟ میں دوبارہ سے ایک آیت کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں جس سے مقصد مراد ہے. آیت نمبر 41 آپ کی اسکرین پر، ایک بار پھر آپ کی نظر. وَإِذَا رَأَوْكَ أَن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا. اللہ کریم کہہ رہے ہیں کہ نبی آخر علیہ الصلوۃ والسلام، کلام آخر قرآن کریم، عمل آخر اسوہ مبارکہ، شریعہ آخر اسلام، جو لوگ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، جو لوگ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، جو لوگ رسالت کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ پاک انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی خواہشات کے اسیر جانوروں سے بدتر ہے. اذان محترم، یہ آخری 3 آیات کے قانون کی روشنی میں اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں اور تھوڑا سا وقت دیں تو ایک منظرنامہ آپ کے سامنے لگا دیتا ہوں. اس 3 آیات میں پہلا یہ جرم بتایا گیا کہ جو لوگ ہماری شریعہ کا مذاق اڑاتے، جو لوگ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، جو لوگ ہمارے قوانین کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ جانوروں سے بدتر ہے. اور یہ لوگ بڑے فخر سے اپنی خواہشات کی اسیری کرتے ہیں اور اپنی آئیڈیالوجی کو اپنے لیے رائٹ ڈیسیشن سمجھتے ہیں. یہ اس ساری 3 آیات کا فلسفہ ہے جو اس کے میجر پوائنٹ. ٹھیک ہے، اب ان میجر پوائنٹ کو ترتیب سے لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سی سوسائٹی بنتی ہے، کون سا کردار بنتا ہے. شریعہ کا مذاق اڑانا، بظاہر یہ بات آپ کی سماعت پر جب آئے گی تو آپ کہیں گے ہم تو ایسے نہیں ہیں، اور ہمیں ایسا کوئی نظر نہیں آتا جو شریعہ کا مذاق اڑاتا ہو. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مذاق کی 2 بنیادی قسمیں ہیں جو شریعہ ڈیفائن کرتی. ایک، جیسے ہمارے ہاں کوئی ہوٹنگ کرے، کسی کو طنز کرے، کسی کا مذاق اڑائے الفاظ سے، وربلی شور ڈال کے، اوئے دیکھو اس کو ٹوپی کیسی پہنی ہوئی ہے، اور اس کو دیکھو یہ کپڑے کیسے پہنے ہو. دیز آر تو ہوٹنگس. یہ کسی کا طنز اور مذاق ہے. ایسا کوئی نہیں ہے جو اسلام کو اس طرح سے کھلے عام کہے کہ دیکھو جی. دوسرا مذاق جو انتہائی سنجیدہ مذاق ہے، سیریس مذاق ہے، وہ کیا ہے کہ آپ کسی محفل میں کسی دیندار کو اگنور کر دیں جس نے داڑھی رکھی ہو، جو اسلام کو
پریفر کرتا ہو، اسلامی پرسنالٹی ہو، اور آپ ہاں کر کے گزر جائیں. یہ سب سے بدترین مذاق، انتہائی سیریس میٹر ہے کہ آپ اسلام کے کسی حکم کو خاطر میں نہ لائیں، اسلام کی کسی آرڈر کو آپ ویلیو ہی نہ دیں، اس کو اس قابل ہی نہ سمجھیں کہ اس کی طرف 2 منٹ لگائے جا سکے، اسے سنا تک جا سکے. یہ ہے بدترین قسم کا مذاق. انتہائی سیریس میٹر ہے کہ آپ بالکل شریعہ کے آرڈرز کو اگنور کر دیں اور اس کی بالکل آپ کے ذہن میں، آپ کی پریکٹس میں، آپ کی علم میں کوئی ویلیو ہی نہ ہو. یہ مراد ہے کہ جو لوگ شریعہ کا مذاق اڑاتے ہیں، جو لوگ شریعہ کو لائٹ لیتے ہیں، جو رسالت کو لائٹ لیتے ہیں، اور جو لوگ اپنی آئیڈیالوجیز کو اپنے لیے کامیاب ترین نظریہ زندگی سمجھتے ہیں، اللہ کریم کہہ رہے ہیں یہ لوگ جانوروں سے بدتر ہیں. کتنے % کا ریشو آپ دیکھ رہے ہیں جانوروں کا اس ہجوم میں؟ قرآن کی اس تعبیر کی روشنی اپنے ارد گرد، قرآن کہہ رہے ہیں نا افرائیتا، قرآن کہہ رہے ہیں ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو، تمہیں نظر آتے ہیں ایسے من اتخذ الہہ ہوا، جو اپنی خواہشات کے اسیر ہیں، جنہیں پتا ہے شریعہ میں یہ بات حرام ہے، شریعہ اس کو منع کرتی ہے، شریعہ یہ کام اجازت نہیں دیتی، لیکن ان کی خواہش نفس یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یار سوسائٹی خفا ہوتی ہے، یار پی آر ڈیمیج ہوتا ہے، یار لوگ ناراض ہوتے ہیں، یار لوگ سمجھتے نہیں، ان کو کیسے سمجھائیں. اب تعلق تو رکھنا پڑتا ہے. پریارٹی کس کو دی؟ پریارٹی تعلقات کو دی، پریارٹی پی آر کو دی، پریارٹی رشتے کو دی، پریارٹی اپنی خواہش کو دی. اصل میں یہ اپنی خواہش ہے کہ مجھ سے کوئی رشتہ ٹوٹے نہ، کوئی رشتہ ناراض نہ ہو، کوئی رشتہ، کوئی تعلق مجھ سے، مجھے آکورڈ نہ سمجھے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ پاک کہہ رہے ہیں جانور ہے. اوکے جی، آپ سے بات کر کے اچھا رہا. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ آپ کے انتظار کرتے ہوئے آئیں گے انشاءاللہ، اور قرآن کریم سورہ الفرقان کی اگلی نشست کے لیے انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل بیٹھ کر قرآن کو سمجھیں گے. اپنا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.